اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات ماہ مقدس محرم الحرام کی آج کی اس بابرکت رات میں میرے آقا نبی پاک صاحب نواب علیہ التحیات و تسلیمات کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذکر مقدس کے حوالے سے اڑکے ڈھلنے والی آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہے۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ کے اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ احباب اہل اسلام اہل سنت و جماعت نے ہمارے حاضر جدید عالل و نبیل برادر محتشم پیکر محبت و اخلاص حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد عمیر صاحب کی زیر قیادت جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرمایا میں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل اقدس کے فیض و برکات آپ جملہ منتظمین اور تم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ مجھ فقیر صاحب العلم کو گفتگو کے لیے جو موضوع عطا فرمایا گیا ہے وہ ہے رحماء بینکم، کہ اصل میں مبارک پار جو ہے یہ کلام الہی کا مبارک حصہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 36ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں یہ مبارک الفاظ موجود ہے، رحماء بینکم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بالذین معہو، یہ جتنی بھی بستیاں حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ سارے کے سارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے پر رحمت فرمانے والے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا ترتیب عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اور عربی زبان کے اندر رحماء یہ جمع مذکر مکسر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور صفت مشبہ کے اندر کیونکہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف توامی و ثبوتی استمراری ہوا کرتی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے رحماء بینہم، یعنی رحماء جو ہے یہ رحیمن کی جمع ہے، تو یہاں فعل کی نسبت فاعل کی طرف جو کہ ثبوتی ہے، توامی ہے، تو معنی یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی جتنی بھی پاکیزہ ہستی ہے، آپ کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بلانی عزت، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ ہستیاں تھی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ صرف میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ دنیاوی مبارک تک، بلکہ نہیں، وہ رحماء بینہم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اللہ پاک نے ان پیارے اہل بیت اطہار اور مبارک صحابہ کرام کو عالم دنیا میں جتنی بھی زندگی سے نوازا ہے، یہ اپنی مبارک زندگی کے آخری سانس اور آخری لمحے تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی ہی کرنے والے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی چونکہ ہمارے لیے کوئی دوسری دلیل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی حق کے دلائل عطا فرمائے ان میں سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کا حدید اللہ پاک کا مبارک کلام ہے، لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کے ان الفاظ کا تقاضا ہے کہ ہم جتنے بھی قرآن پر ایمان رکھنے والے ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ بالذین معہو، جتنی بھی ہستیاں میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی ہے، ان کے دلوں کے اندر آپس میں نہ کبھی کوئی خرابی آ سکتی ہے، نہ کبھی کوئی کینہ آ سکتا ہے، نہ کبھی کوئی حسد آ سکتا ہے، نہ کبھی کوئی بغض آ سکتا ہے۔ میں قرآن مجید کا اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں۔ یا اللہ، آئیے ذرا کسی چیز کو ہم آثار صحیحہ روایات معتبرہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ان کریم ہستیوں کا آپس میں کیسا تعلق اور محبت ہے عملی طور پر۔ اگر عام محبوب کریم علیہ السلام کے اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق دیکھیں گے تو آپ اٹھائیں صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 530
کتاب المناقب کے اندر جہاں امام محدثی امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ جو کہ 256 ہجری میں وصال فرمارے، آپ نے ہیڈک اور بروان قائد فرمایا ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مناقب اور فضائل۔ اس حوالے سے آپ صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث صحیح و راضح فرماتے ہیں، جو کہ امام بخاری کی شرط پر حدیث صحیح ہے، امام مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے۔ یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا امیر المومنین امام الباسدین الی رب العالمین تمام انبیاء و رسل علیہ السلام کے بعد عالم خلق کی سب سے افضل ترین ہستی حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد تمام امت آپ پر متفق ہو گئی، اور جب آپ نے امت کی سیاسی اور انتظامی قیادت سنبھالی تو جو ابتدائی آپ نے خطبات ارشاد فرمائے جن میں اپنا پالیسی بیان واضح کیا، انہی بیانات میں آپ نے یہ بات کی ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ارکبو سیدنا محمد فی اہل بیت تیس۔ یہ بخاری شریف سود احمد اور کتنی کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عمر سے مروی یہ حدیث پاک ہے۔ ارکبو کا معنی کیا ہے؟ را کاف اور با اس میں حروف اصلی ہے۔ ارکبو کا معنی ہے کہ اے میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے کس وقت حاضر موجود اہل ایمان باہو کے غلام ہیں یا قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حقوق کی حفاظت کرنا آپ کے اہل بیت اطہار کے معاملے میں کیا مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ باقی جتنے بھی امور و معاملات ہوں گے ہم بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں تمام کے تمام معاملات ہم مل کر چلائیں گے، لیکن جب محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار کا معاملہ آئے گا تو اہل بیت اطہار کی مقدس بارگاہوں کی طرف ہماری نگاہ بعد میں جائے گی، پہلے یہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کس ہستی کے اہل بیت لہذا پرکبو ایک الفظو حفاظت کرنا محمدن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فی اہل بیت ہی آپ کے پیارے اہل بیت اطہار میں عربی زبان کے اس محاورے کا معنی یہ ہے کہ میں ابو بکر اور آپ سارے کے سارے حضرات جتنے بھی محبوب کریم علیہ السلام کے حق پر حقوق ہے وہ حقوق ہم ادا کرتے رہے، لیکن محبوب علیہ السلام کے حقوق اس وقت تک ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پیارے اہل بیت اطہار کے حقوق ہم ادا دیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تمام کی تمام امت کو اپنے ابتدائی ترین خطبات کے اندر آپ نے متوجہ فرمایا اور امت کو یہ تلقین عطا کی کہ میں ابو بکر بن ابی قحافہ ہوں جن پر اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی مہربانی ہے کہ مجھے محبوب علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ دنیاوی مقدس کے آخری ایام میں جب میں قربان جاؤں تکلیف بہت زیادہ آپ سے شرف حاصل کر لگے، محبوب قسم حکم جاری فرماتے ہیں غروب ابا بکر پر یصلی بالناس، آج کے بعد میرے تمام پیارے اہل بیت اطہار کو اور میرے تمام پیارے صحابہ کرام کو پنجگانہ نمازوں کی امامت کروائے گے اور میرے پیارے ابو بکر صدیق وہ ابو بکر جو اس امت کے عاقل بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے فرد ہے، عاقل بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ اسلام پڑھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس امت کا سب سے پہلا مقتدا امام اور پیشوا مقرر فرمایا تو حضرت صدیق اکبر کو، اور صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 981 کتاب الحدود جہاں باب الحد للخبرہ من السرا، جہاں سب سے بڑے اخلاقی جرم کی وجہ سے کوئی خاتون اگر پریگننسی کے مرحلے میں آ جاتی ہے اور پریگننٹ ہو جاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے کیا شرعی احکام ہے، اس ہیڈنگ اور عنوان کے بعد امام بخاری علیہ رحمۃ صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑی طویل جو پورے صفحے پر پھیلی ہوئی تاریخی میں حدیث صحیح ہے، اس میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک الفاظ موجود ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں تمام کے تمام انصار اوس اور خزرج قبائل کا اجتماع ہے
اور اس پہ حضرت عمر ایک بات فرماتے کہ من منکم الذی یتقدم علی ابی بکر، حضرت صاحب بن عبادہ موجود ہے، اتنی بڑی بڑی ہستیاں انصار کی موجود ہے، اے انصار مدینہ مجھے یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کے آگے بڑھ جائے؟ قالو، انہوں نے سوچنے کا ٹائم نہیں لیا، انصار مدینہ نے آپس میں مشورے کا ٹائم نہیں لیا، بھیا تو زبان بے صد تھا، سب کی زبان پر جاری ہوا نعوذ باللہ ان نتقدم علی ابی بکر، ہم اللہ کی پناہ مانتے کہ ہم میں سے کوئی ابو بکر سے آگے بڑھے۔ ابو بکر صدیق کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم انصار مدینہ میں سے کوئی آپ سے آگے نہیں اور ہم پیچھے ہی کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر۔ اسی حدیث میں آگے چند سطروں کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ قضا جاری کر رہے، آپ سن 23 ہجری کے ذی الحج میں میدان عرفات میں کل 9 ذی الحج ہے، خطبہ حج ارشاد فرمائیں گے، اور یہ یوم الترویہ یعنی یوم عرفہ کی درمیانی رات ہے، 8 اور 9 کی درمیانی رات، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا خیمہ ہے، اور اتنی بڑی تکابر ہستیاں اور حضرت زبیر بن عوام اشرا مبشرہ سے میرے کریم آقا علیہ السلام کے خوب اضاف پائی، ان سب کو ختام کر کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن 23 ہجری کی 9 ذی الحج کی رات آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے بڑے اجتماع کے اندر آپ فرماتے ہیں من منکم، ہم جتنے بھی اس وقت حاضرین موجود ہیں، کون ہے ہم میں سے ایسا تقطع الیہ الاعناق کما کانت تقطع لابی بکر، کہ جیسے حضرت صدیق کی جلوہ گری ہوتی اور جیسے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی گردنیں حضرت صدیق کے آگے جھکتی تھی، آج ہم میں کون ہے جس کے آگے اس پہ گردنیں جھکتی ہو جیسے ادو کے بکر صدیق کے آگے جھکتی آپ؟ حضرت صدیق پر کوئی اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیا کرتا، سبحان اللہ، حضرت صدیق کی جلوہ گری ہوتی تمام گردنیں جھکا دیتے، حضرت صدیق کی بات سے اختلاف نہیں کیا جاتا تھا، کوئی حضرت صدیق سے آگے بڑھنے کی بالکل جو ہے وہ جرت نہیں کرتے تھے، اتنا وقار ہے حضرات اہل بیت اطہار اور حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کا، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلقین فرماتے ہیں کہ حقوق مصطفیٰ کریم علیہ السلام ادا ہی نہیں ہو سکتے جب تک محبوب کے پیارے اہل بیت اطہار کے حقوق کو ادا ہے۔ سبحان اللہ، یا کاف اور با اسی ترتیب سے کہ پہلے رٹی میں راہ آئے پھر تاف تو رکتوں والا ہے پھر با آئے، تو وہ یہ جو ہے نا الرغیب، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اس کا معنی المحافظ بھی ہوتا ہے، اس کا معنی الشہید اور نگاہ بان بھی ہوتا ہے۔ تو شہید ہم معنی لیں گے تو کیا معنی بنے گا کہ اشہدو اور اشہدو بفعال سے حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ جب بھی محبوب کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا معاملہ آئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو اپنے اوپر شاہد اور نگاہ بان ماننا۔ بے شک ہمارے کریم آقا علیہ السلام کا وصال اقتص ہو چکا ہے، لیکن الانبیاء افیاء فی قبور یصلون، انبیاء کرام علیہ السلام وصال اقتص کے بعد اپنے مقدس نورانی مزارات علی ساحر الصلوۃ والسلام میں بالکل حقیقی جسمانی حیات طیبہ کا ساتھ زندہ اور جلوہ گر ہوتے ہیں۔ فرمایا محبوب علیہ السلام کے جب بھی اہل بیت اطہار کا معاملہ آئے محبوب علیہ السلام کی طرف نگاہ کرنا کہ بے شک میرے کریم آقا عالم برزخ اور عالم قبر شریف سے مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں محبوب کے گھرانے کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔